بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غم، تکلیف اور آزمائش کی کیا حقیقت ہے؟ تخلیق کائنات کا ہر پہلو انتہائی پرکشش اور بامقصد ہے۔ اسی طرح غم و دکھ، مشکلات یا آزمائش کی بھی حقیقت ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشی تو ایک عارضی شے ہے جبکہ غم ہی انسان کی اصل منزل ہے، کیونکہ انسانی مزاج اور طبیعت غم کی طرف مائل ہے، لیکن ہر ذی روح کی ہمہ وقت صرف ایک دعا اور تمنا ہے کہ کبھی بھی غموں اور دکھوں کی دھوپ نہ آئے۔ انسان کی دعائیں، انسان کی کوششیں کہ اس کو کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی تکلیف نہ ملے، رزق میں کمی نہ ہو، ہر طرح سے زندگی میں آسانیوں کی فراوانی ہو۔ اگر ہماری زندگی سے غم اور آزمائش کو نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر ایک بیج گندم کا یا کسی بھی پھلدار درخت کا اگر وہ زمین میں دبنے سے انکار کرے اور قربانی دینے سے گریز کرے تو کائنات میں خوراک کا نظام درہم برہم ہو جائے، بلکہ کائنات کا سسٹم ہی رک جائے۔ اسی طرح اگر کسی ملک کی آرمی اپنے ملک کی کنٹرول لائن اور بارڈر پہ دن رات پہرا نہ دے، قربانیاں نہ دے، تو باقی لوگ جو ہے وہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے اور نہ ہی وہ سکون کی نیند لے سکتے ہیں۔ اس طرح اگر اماں ہاجرہ صفا مروہ پر دوڑ نہ لگاتی، ادھر صحراؤں میں رب کریم کے حکم سے، رب کریم کے اذن سے، حکم سے مقیم نہ ہوتی تو ان کی یاد میں صفا مروہ پر ہر مومن کو، ہر مسلم کو دوڑنے کا حکم کیسے دیا جاتا؟ ان کو اتنی عزتوں اور وقار سے کیسے نوازا جاتا؟ ان کی اتنی عظمت کیسے ہوتی؟ اور شفا اور غذائیت سے بھرپور آب زمزم تمام انسانیت کو کیسے عطا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے آخری اور پیارے رسول، اتنی محنت و مشقت نہ کرتے اسلام کے ایک انقلابی عمل کے لیے؟ طائف میں پتھروں سے لہو لہان ہونا، ان کا پیٹ پر پتھر باندھنا، جنگیں لڑنا، جنگوں میں دندان مبارک کا شہید ہونا، اور صحابہ اکرام نے جو اتنی تکلیفیں، صعوبتیں برداشت کیں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان کربل کا سفر، پیاس کی وہ شدت اور پیاس کو وہ برداشت کرنا اور شہادتیں، اہل بیت کا پورا گھرانہ میدان کربل کا وہ سفر، صحراؤں کی وہ تپتی اور تڑپا دینے والی گرمی، اور کم سن بچے علی اصغر کی شہادت، وہ ساری کس لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے، کفر کی شکست کے لیے، دینی اصولوں کے لیے، دین نانا کے لیے، دین نانا کو حیات نو بخشنے کے لیے وہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرنا تھا۔ جو منزل عبادتوں سے نہیں ملتی وہ غم سے ملتی ہے۔ غم میں
جو درجات اللہ رب العزت انسان کو نوازتا ہے، دیتا ہے، وہ کبھی عبادتوں سے نہیں مل سکتا۔ اور قرب الہی کا سب سے شارٹ کٹ فارمولہ بھی یہی ہے۔ بلکہ اس میں تو جو اہل فکر، اہل تصوف اور درویش و صوفی اور ولی کامل و اکمل ہیں، ان کی سوچوں اور تصورات کا مقام ہی الگ ہے۔ جس مقام پر دنیاوی لوگ صبر نہیں کرتے، صبر کرنا محال ہوتا ہے ہم دنیا والوں کے لیے، تو اللہ والے وہاں پہ شکر بجا لاتے ہیں، جو کہ مشکلات اور فکر و فاقہ کو خوش دلی سے، تسلیم و رضا سے قبول کرتے ہیں۔ بلکہ اس پوزیشن میں تب وہ کہتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ ان آزمائشوں اور مصائب سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا، روحانی درجات کی کمال بلندی اور قرب الہی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ دنیاوی عہدوں اور مال و دولت کے لالچ سے مکمل آزاد ہوتے ہیں۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ایک بڑی ہی زبردست، دلکش اور تڑپا دینے والی نظم ہے جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا۔ جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں۔ جو سب سے فوکس کرنے والا اور اس سے ریلیٹڈ اور اس سے منسوب شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ۔